شاہی مسجد فتح پوری میں بھی یتی نرسنگھانند سرسوتی گستاخ رسول کے خلاف آج شاہی امام مفتی مکرم احمد نے ایک بیان دیا اور جمعے کی نماز سے پہلے ایک احتجاجی خطبہ دیا۔ پوری طریقے سے انہوں نے اس کی مخالفت کی اور حکومت سے، پولیس سے یہ مطالبہ پیش کیا ہے کہ کسی بھی طرح سے جلد قانونی دائرے میں نرسنگھانند کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ شاہی امام نے کیا کہا، چاہوں گا کہ ایک بار آپ کو پوری بات سنیے۔ ساتھ ہی اور یتی نرسنگھانند سرسوتی کی گرفتاری پر دباؤ بنایا جا رہا ہے، پورا زور دیا جا رہا ہے، اس کو لے کر کے کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر مفتی مکرم شاہی امام مسجد فتح پوری، ایک بار سنیے ان کا احتجاجی خطبہ۔ مسلمان بہت دکھ میں ہے، بہت تکلیف میں ہے۔ یہ آپ اگر دیکھیں، فوج ہے، پولیس ہے، بندوقیں ہیں، یہ مسلمانوں کے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکتی۔ ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا۔ اتنی پریشانیاں ہیں نا، جو پبلک کے دل سے آہ نکل رہی ہے، آہ، اللہ وہ سن رہا ہے۔ جو ظالم ہے بخشا نہیں جائے گا، جو ظالم ہے چھوڑا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں اس کو ضرور سزا دے گا۔ لہذا ہمیں دھیان رکھنا ہے، کورونا کی گائیڈ لائن پہ عمل کرنا ہے، اور تراویح میں جیسے آپ کو ٹھیک لگے ایسے کریے۔ اول وقت میں اگر عشاء کی نماز ہو جائے گی تو تراویح ہو سکتی، لیکن دل لگے گا نہیں۔ جو عاجزی، انکساری، خشوع اور خضوع تراویح میں ہونا چاہیے، عبادت میں ہونا چاہیے، وہ نہیں ملے گا تو پھر گھر میں تراویح پڑھ لو، کیا نقصان ہے؟ جیسا بھی ہو، آپ نے سنا ہوگا نرسنگھانند ایک پیلے کپڑے پہننے والا ایک شخص ہے، نرسنگھانند، نئی دلی میں پریس کلب آف انڈیا میں دن دہاڑے پریس کانفرنس کر کے اس نے جو بکواس بکی، جو لغویات بکی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی، جو توہین کی، جو اہانت کی، اس سے ہمیں بھی دکھ ہے، آپ کو بھی دکھ ہے، ہر مسلمان کو دکھ ہے۔ کس نے اس کو اجازت دی؟ ہمارا سنویدھان تو اجازت نہیں دیتا، ہمارا قانون تو اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے سنویدھان میں ہے کہ ہر دھرم کا عزت ہوگی، آدر ہوگا، ہر دھرم کے پیشوا کی عزت ہوگی، آدر ہوگا، سب دھرم والوں کو ایک جیسا سمان ملے گا۔ ہمارا سنویدھان تو یہ کہتا ہے، اس کو کس نے پرمیشن دی؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا میں جن کا نام ہے، سارے پڑھے لکھے ان کا احترام کرتے ہیں، ہر دھرم کے لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، ہر دھرم کے گرو ان کا احترام کرتے ہیں، ہماری بھارت سرکار کے پردھان منتری ان کا احترام کرتے ہیں، سرکار احترام کرتی ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گزیٹڈ ہالیڈے ہے، چھٹی ہے۔ کس نے اس کو کہا کہ وہ بکواس کرے؟ اگر اس نے بکواس کری ہے تو اس کی سزا بھی ہونی چاہیے۔ قانون کو اپنا کام کرنا چاہیے، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ اگر کوئی کسی دھرم والا دوسرے دھرم والے کی بات کرتا، اگر وہ پیلے کپڑے والا نہ ہوتا نرسنگھانند، فرض کیجئے اس کی جگہ کوئی اور ہوتا، تو کیا اس کو بخش دیا جاتا؟ معاف کر دیتے اس کو؟ کیا میڈیا اس کو معاف کر دیتا؟ کیا سرکار اس کو معاف کر دیتی؟ یہ پوچھ رہے ہیں ہم سے مسلمان، آ کے کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ پردھان منتری جب جاتے ہیں مسلم ورلڈ میں، سعودی عرب میں گئے، ان کو بڑا اعزاز ملا، عرب امارات میں گئے، وہاں ان کو بڑا اعزاز ملا، تو کیا اس کا یہی پھل ہے کہ یہاں کے لوگ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کریں، گستاخی کریں، اور سب چپ بیٹھے رہیں، قانون اپنا کام نہ کرے؟ کیونکہ اس نے دلی میں یہ اپرادھ کیا ہے، تو دلی سرکار کی بھی پوری ذمہ داری بنتی ہے۔ مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ دلی کے مکھیہ منتری اگر چاہیں تو اس پہ NSA لگا سکتے ہیں، اگر بھارت سرکار چاہے اس پہ NSA لگا سکتی ہے۔ NSA کا مطلب کہ پورے دیش کو خطرہ ہے، پورے دیش میں خطرہ ہے
مسلمان بہت دکھ میں ہے، بہت تکلیف میں ہے۔ یہ آپ اگر دیکھیں فوج ہے، پولیس ہے، بندوقیں ہیں، یہ مسلمانوں کے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکتی۔ ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا کے انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہوا ہے۔ دنیا کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کا احترام کرتے ہیں۔ گرو نانک ان کا احترام کرتے ہیں، آپ گرو بانی میں دیکھ لیجئے گا۔ گاندھی جی نے ان کا احترام کیا، دیش ان کا احترام کرتا ہے۔ لیکن اس نے جو کیا، ہم تو بھارت سرکار سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کے اوپر NSA لگایا جائے، اور جو سمویدھان میں جو ہر کسی پیشوا کے لیے جو آدر اور عزت بتائی گئی ہے اس پر عمل ہونا چاہیے۔ کسی بھی دھرم کے پیشوا کی کوئی بے عزتی نہ ہو، کوئی توہین نہ ہو، اس کو یقینی بنایا جائے۔ یہاں تفصیل کا وقت نہیں ہے جو میں آپ سے کہوں، آپ نے سنا ہوگا، تھوڑا تھوڑا تو آپ سنتے ہی ہوں گے۔ کسی نے نرسنگانند کے لیے FIR کرا دی، کچھ لوگ جو ہیں وہ انعام رکھنے لگے، 51 لاکھ روپے کا انعام اور 50 لاکھ روپے کا انعام۔ کیا ہو رہا ہے؟ دیش کدھر جا رہا ہے؟ آپ سوچئے کدھر جا رہا ہے؟ کھل کے کوئی کہہ رہا ہے اور اس کو قانون کا ڈر نہیں ہے۔ جو اپنا ویڈیو بنا رہا ہے، جو کرائم کر رہا ہے، اوپنلی کرائم کر رہا ہے، تو قانون کے ہاتھ تو اس تک پہنچ ہی سکتے ہیں، اس میں تو کوئی انکوائری کی ضرورت بھی نہیں۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں، میں آپ لوگوں سے بھی کہوں گا کہ صبر کریں، اشتعال میں نہ آئیں، جوش میں نہ آئیں۔ ہم انتظار کر رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہماری عدالت، ہمیں امید ہے کہ ہماری سرکار، ہمیں امید ہے کہ ہمارا قانون ایسے لوگوں کی زبان بند کرے گا، ان کو لگام دے گا، آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ واقعی ایسی بات ہے کہ ناقابل برداشت ہے، اس کی تو جتنی مذمت کی جائے کم ہے، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم اس کی مذمت کر سکیں۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے، اور ہر دھرم کی عزت ہو، ہر دھرم کے پیشوا کی عزت ہو، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمیں امید ہے کہ بھارت کی جو حکومت ہے وہ اس میں ضرور دھیان دے گی۔ آپ نے سنا ہوگا، اخبار میں ہے کہ فلسطین بہت پریشانی کے حالات سے گزر رہا ہے۔ فلسطین کے عوام بہت پریشان ہیں۔ جہاں مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ کا مسئلہ وہ امت کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کا مسئلہ ہے، کسی علاقے کا نہیں ہے، کسی عرب کا نہیں ہے۔ امریکہ نے جو پہلی حکومت تھی ٹرمپ کی، انہوں نے ان کی امداد بند کر دی تھی، لیکن جو بائیڈن حکومت آئی ہے، انہوں نے ان کی امداد پھر شروع کر دی۔ فلسطینی بہت پریشان ہیں۔ ہم تو یہی ان کی تعریف کرتے ہیں امریکہ کی کہ انہوں نے ان کے لیے فنڈ دوبارہ جاری کر دیا۔ فلسطینیوں کی مدد ہونی چاہیے، سب کو کرنی چاہیے، ہمیں بھی ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، مسجد اقصیٰ کے لیے، فلسطین کے لیے۔ اور ہمارا مطالبہ ہے کہ 1967 میں جو فلسطین کی سرحد تھی وہی مانی جانی چاہیے، وہی بحال ہونی چاہیے۔ جو 1967 میں جو فلسطین کا حیثیت اور مقام تھا وہ تسلیم ہونا چاہیے، اور وہاں کے عوام جو پریشان ہیں ان کے لیے سب کو مل کر دعا بھی کرنی چاہیے، مدد بھی کرنی چاہیے۔ جو خطبہ عربی میں آپ سنیں گے اس کا مفہوم یہ ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار، ہمارے نبی،
ہمارے مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ کے بندوں، خوشخبری ہو تمہارے لیے، تیاری کرو کہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ رمضان کے روزے ہر بالغ پر جس کی عمر 14-15 سال سے زیادہ ہو، مردوں پر، عورتوں پر، جو بیمار نہ ہو، جن کو عذر نہ ہو، ان پر روزے رکھنے فرض ہیں۔ روزے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رمضان کی ساری راتیں عبادت کے لیے ہوتی ہیں، سارے دن عبادت کے لیے اور احترام کے لیے ہوتے ہیں۔ جو بھی رمضان کا چاند دیکھے تو دعا کرے، اللہم احلہ علینا، اے پروردگار رمضان کا چاند جو نکل رہا ہے یہ امن کے ساتھ آئے، ایمان کے ساتھ آئے، سلامتی کے ساتھ آئے، اسلام ہمارا سلامت رہے، تندرستی رہے، بیماریاں دور ہو جائیں۔ دعا کریے رمضان کا چاند دیکھ کر، پیر کو اگر چاند نکلتا ہے تو چاند دیکھ کے دعا کریے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان ایک مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین کو زنجیریں ڈال دیتا ہے، جکڑ دیتا ہے، اور ہر اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، فرشتے بھی اعلان کرتے ہیں، اے رمضان میں نیک کام کرنے والے آگے آؤ، اے رمضان میں گناہ کرنے والے پیچھے ہو۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ جو اللہ کا خاص عبادت کا مہینہ ہے، آ رہا ہے، اس کی تیاری کریے اور روزے رکھنے میں کوئی کوتاہی نہ کریے، اور دعا کریے کہ اے پروردگار ہم کو رمضان کے روزے رکھنے والا بنا دے، ہم کو رمضان میں عبادت اور تراویح ادا کرنے والا بنا دے، ہم کو رمضان میں قرآن پڑھنے اور صدقہ خیرات کرنے والا بنا دے، اور ہماری گناہ معاف کر دے، ہمارے تمام عمل قبول کر لے، ہم پر رحم و کرم کر دے، اور جو ہمارے عزیز، ہمارے ملنے والے جو بیمار بھی ہیں، اللہ ان پر بھی کرم کر دے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجیم سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، تمہارے اوپر روزے رمضان کے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، عبادت کا جذبہ پیدا ہو جائے، لہذا تم عبادت کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے جس طرح سے ڈاکٹر مفتی مکرم احمد نے پرزور مذمت کی، کنڈیم کیا اور پوری طریقے سے اس کا ویرودھ کیا۔ انہوں نے صاف طور پر کہا کہ دیش کی ایکتا، اکھنڈتا، آپسی بھائی چارے اور گنگا جمنی تہذیب کو اس طرح ہی کے لوگ جیسے یہ یتی نرسنگھانند سرسوتی ہے نقصان پہنچاتے ہیں اور ماحول کو خراب کرتے ہیں۔ ضرورت ہے ان پر انکش لگنے کی، ان پر ویرام لگنے کی، ایسے کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنے کی، تاکہ وہ نظیر بن سکیں، مثال بن سکیں، اور کوئی آگے اس طرح کی کوئی بھی نازیبہ حرکت کرنے سے پہلے ایک بار نہیں، سینکڑوں بار نہیں، 1000 مرتبہ سوچیں۔ شاہی مسجد فتح پوری سے آپ لوگ ہمارے ساتھ اس خاص پیشکش میں جڑے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہندوستان لائیو فرحان یحییٰ آپ لوگ یوٹیوب پر سبسکرائب کر سکتے ہیں اور کلک کر سکتے ہیں بیل آئیکن ہماری خبر کی پہلی نوٹیفیکیشن کے لیے۔ فیس بک پر ہمارا پیج ہندوستان لائیو فرحان یحییٰ فالو اور لائک کر سکتے ہیں۔ شکریہ ساتھ جڑنے کے لیے۔ تھینک یو فار ناؤ۔